لیکن میں عرض کر دیتا ہوں آپ سے، جو ہمارے لچھن ہیں، جو ہمارا طرز عمل ہے، جو ہمارے لیل و نہار ہیں، جو ہمارا انداز ہے، اللہ کے دین کا استہزاء اور تمسخر، جس طرح اللہ کے ساتھ مذاق ہم کر رہے ہیں، اس کا شاید اس سے بھی کہیں زیادہ برا نتیجہ نکلے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور ارض مقدس پاکستان کو اس انجام سے بچائے، لیکن اس کے لیے کام کرنا ہوگا۔ صرف کہنے سے بات نہیں بنے گی، کمر کسنی ہوگی، ہمت جو ہے پھر انسان کو اثر نو، ایک نئی تعمیر، ایک عزم، ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک میں تلوار لے کر یہ امت پھر دوبارہ میدان میں آئے۔ بہرحال عرض یہ کرنا تھا، اقبال کہتا ہے از یک آئینی مسلمان زندہ است، پے کرے ملت ز قرآن زندہ است، ماں ہما خاک و دل آگاہ اوست، اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوست۔ تامو اس کو مضبوطی کے ساتھ، حبل اللہ یہی قرآن، یہ یک آئینی اور پیکر قرآن کی زندگی، پیکر ملت کی زندگی جو ہے اس قرآن کی بدولت ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ فتنے سے بچنے کا راستہ کون سا ہے؟ کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو الصراط المستقیم وہو حبل اللہ المتین وہو الذکر الحکیم۔ ایک 3 جملے اور سن لیجئے۔ هو الذی لا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد۔ یہ قرآن وہ شے ہے جس سے اہل علم کبھی سیر نہ ہو سکیں گے۔ ولا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ ہیروں کی وہ کان نہیں ہے کہ جو کبھی خالی ہو جائے کہ سارے ہیرے نکل چکے ہیں، اب مزید ہیرے نہیں ہیں، نہیں، علم اور حکمت کے ہیرے اور ہدایت اور حکمت کے موتی اس میں سے ابد الآباد تک نکلتے رہیں گے۔ ضرورت صرف کھودنے کی ہے، میں نے وہ لفظ استعمال کیا تھا۔ آج کا قرآن کھودنا ہوگا، آج کی ہدایت اس قرآن سے نکالنی ہوگی۔ قرآن جب نازل ہوا آن دی سرفیس، بالکل ظاہر وہ تھی اس کی ہدایت جو اس دور کے لیے ضروری تھی۔ ہمیشہ کی ہدایت اس کے اندر رکھ دی گئی ہے، اس میں مضمر ہے، اس میں چھپی ہوئی ہے، اس کے لیے تدبر کی ضرورت ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ لوگ تدبر کریں، اس کی گہرائیوں کے اندر غوطہ زنی کریں۔ لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ولا یشبع منہ العلماء، اہل علم کبھی اس سے سیر نہیں ہوں گے۔ آپ کو سخت بھوک لگی ہوتی ہے اور کھانا کھانے کی تھوڑی دیر کے بعد اب آپ کا ہاتھ رک جاتا ہے، سیر ہو گئے، بہترین کھانا ہے لیکن نہیں کھا سکتے۔ اگر عام حالات میں وہ آتا تو کبھی نہ چھوڑتے، لیکن اب وہ آپ کا میزبان کہہ رہا کچھ اور لیجیے، تناول فرمائیے ذرا، یہ بھائی نہیں میں اب بھر چکا، یہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں؟ حضور فرمائے یہ قرآن وہ شے نہیں ہے جس سے اہل علم کبھی سیر ہو سکے، ان کی پیاس بڑھتی چلی جائے گی، ان کے اندر کوسٹ آف نالج، سرچ فار وزڈم بڑھتی چلی جائے، کبھی بھی انسان یہ محسوس نہیں کرے گا کہ مجھے جو لینا تھا میں لے چکا، بلکہ یہ کہ جیسے جیسے قدم آگے بڑھیں گے تہذیب کے، تمدن کے، علم کے، اتنے ہی قرآن جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا ہر دور کی رہنمائی کے لیے۔ لا تنقضی عجائبہ ولا یخلق عن کثرت الرد، بار بار کے پڑھنے سے اس پر بوسیدگی طاری نہیں ہوگی۔ دنیا کی اور کتابیں ہیں، ایک دفعہ پڑھ لیں گے، 2 دفعہ پڑھ لیں گے، 3 دفعہ پڑھ لیں گے، 4 دفعہ پڑھ لیں گے، پھر جی نہیں چاہے۔ لیکن یہ کتاب وہ ہے، امام شافعی کا میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ذہن میں یہ سوال آ گیا کہ اجماع کے لیے بھی قرآن مجید میں کوئی سند ہے، دلیل ہے؟ سب مانتے ہیں کہ اجماع جو ہے سورس ہے قرآن کے اسلامی قانون کی، جس پر کہ امت کا اجماع ہو جائے۔ تو کہتے ہیں میں نے 300 مرتبہ قرآن پڑھا اول سے آخر تک، صرف اس دلیل کی تلاش میں۔ 300 مرتبہ مجھے نہیں ملی، 301ویں مرتبہ جب پڑھ رہا تھا مجھے روشنی مل گئی۔ وہ یبتغی غیر سبیل المومنین کے جو الفاظ آئے ہیں، نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، جو کوئی شخص مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا ہم اسے اسی کے حوالے کر دیں گے اور جہنم میں پہنچا دیں گے۔ معلوم ہوا مسلمانوں کا جس پر اجماع ہو جائے اس کو بھی ایک سند حاصل ہے، یہ مسلمانوں کا مجمع علیہ ایک راستہ ہے، اس کو بھی ایک سند اور دلیل کی حیثیت حاصل ہے۔
آپ کے علم میں ہوگا کہ اس وقت دنیا کی کل آبادی سمجھی جاتی ہے 6 ارب یعنی 600 کروڑ. اس میں کم سے کم 120 کروڑ مسلمان ہیں امت مسلمہ. گویا کہ ہر 5واں انسان جو ہے دنیا میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے. اتنی بڑی تعداد، اس کے ساتھ ہی کتنا بڑا علاقہ جو ہے اس زمین کا وہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے قدموں تلے رکھا. اگر آپ نے نقشہ دیکھا ہو دنیا کا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شمال میں جو بہت بڑا یہ نظر آتا ہے سائبیریا، روس کا علاقہ، یہ سب غیر آباد ہے. اس طرح شمالی امریکہ میں بھی کینیڈا سے اوپر بڑے بڑے آپ کو بر اعظم سے نظر آئیں گے، سب غیر آباد. جو آباد علاقہ ہے دنیا کا اور جو زرخیز علاقہ ہے دنیا کا، اس کا کتنا بڑا حصہ ہے کہ جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے. انڈونیشیا، ملائیشیا سے چلے آئیے، اس کے بعد مسلسل چاہے کہیں مسلمان اقلیت میں تھوڑے بہت ہیں، لیکن پھر بنگلہ دیش آتا ہے، بڑی عظیم اکثریت کا ملک ہے. پھر بھارت میں اگرچہ اقلیت میں ہے لیکن 20 کروڑ مسلمان بھارت اس وقت ہے. پھر جو پاکستان سے شروع ہوا سلسلہ، افغانستان، ایران، چلتے جائیے ادھر ترکستان، چینی ترکستان، روسی ترکستان، پھر آگے چلیے عالم عرب، افریقہ کا پورا شمالی علاقہ، افریقہ کا تقریباً سارا وسطی علاقہ. یہ سب کیا ہے؟ کتنا بڑا رقبہ ہے. اور ہر طرح کی نعمت اللہ نے دی ہے. اس میں نباتات ہیں، اس میں معدنیات بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر آج کی دنیا میں جو اہم ترین شے ہے کہ پیٹرول جو ہے، تیل جو ہے، اس کے سب سے بڑے ذخائر وہ ہے کہ جو مسلمانوں کے قدمے تلے. اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود، اتنے وسائل کے پر بظاہر قابض ہونے کے باوجود، سوال یہ ہے کہ کیا آج دنیا میں امت مسلمہ کو عزت حاصل یا یہ ذلیل ہے؟ اسے غلبہ حاصل ہے یا مغلوب ہے؟ اسے کوئی دنیا میں وقار حاصل ہے یا یہ بالکل بے وقار ہو کر رہ گئی؟ یہ بات ہے جو ہمارے سمجھنے کی ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب. اس وقت صورت یہ ہو چکی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ہر جگہ پر پسماندگی کا نشان مسلمان ہے. ہمارے سارے وسائل پر دوسروں کا قبضہ ہے. ایک ہی شے رہ گئی تھی تیل، خلیج کا تیل، اس پر بھی آ کر امریکہ کی فوجیں ان کے سر پر بیٹھ گئی ہیں. سارا کا سارا تیل اب ان کے قبضے میں. ادھر خلیج کے دہانے کے دونوں طرف وہ اپنے مورچے بنا رہے ہیں تاکہ یہاں کسی کا داخلہ نہ ہو سکے. بڑے بڑے جتنے لوگ ہمارے، ان سب کی دولت ان کے پاس ہے. کہنے کو تو سلطان اور برونائی دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، لیکن دولت ہے کہاں اس کی؟ انویسٹڈ تو وہی ہے، اسی کے بینکوں میں ہے، انہی کی کمپنیوں میں. کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. سعودی عرب کے کوئی ڈالر ہے تو کہاں ہے؟ جیسے شہنشاہ ایران کا جو اثاثہ تھا، سرمایہ تھا، جو سارا کا سارا انہوں نے جو ہے وہ فریز کر لیا. تو یہ دولت تو ساری وہی ہے. کہنے کو ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنا روپیہ ہے، لیکن سوال یہ کہ وہ اکاؤنٹ پھر واقعی کس کے قبضے میں؟ پھر آپ کو معلوم ہے کس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے. ہر جگہ پر جہاں چاہے، جس طرح چاہے انہیں ستا لیں. اور ان میں بھی سب سے بڑھ کر جو بات میں آپ سے کہوں گا، آج دنیا میں جتنے بڑے پیمانے پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و تذلیل ہوئی ہے، پوری انسانی تاریخ میں نہیں ہوئی. رشدی نے کتاب لکھی، بدترین حملے کیے. کیا رنگیلا رسول کتاب تھی جو لکھی تھی کسی ہندو نے، جس کو کہ ایک مسلمان نے پھر خنجر بھونک کر اور ہلاک کر دیا تھا. وہ تو کچھ بھی نہیں تھی. اس کتاب کو، رنگیلا رسول کو 100 سے ضرب دیجئے تو یہ کتاب بنتی ہے، سیٹنک ورسز. اور وہ ملینز نہیں بلینز کی تعداد میں شائع ہوئی. اس کے خلاف احتجاج اگر کسی نے کیا ہے تو ان کے اوپر جوتے پڑے ہیں، ان پر ڈنڈے پڑے. پوری مغربی دنیا اس کے پیچھے آ گئی ہے، سپورٹ کیا ہے. لے دے کے ایک ملک نکلا ایران، اس نے کم سے کم یہ کہ اس کے قتل کا فتویٰ تو دیا، لیکن کیا کرے، قتل کرنے کی تو نوبت نہیں آئی. پورا عالم عیسائیت اس کی پشت پناہ ہے، اس کی مدد کر رہا ہے. یہ اتنی بڑی توہین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی ازواج مطہرات، اور یہ بظاہر ایک ایسے شخص کے ہاتھوں جس کا نام مسلمانوں کا سا ہے، اس کا اتنا بڑے پیمانے پر ہونا. اور پھر یہ کہ مسلمان 120 کروڑ ہونے کے باوجود کچھ نہیں. میں وہ چیزیں نہیں گنوانا چاہتا کہ 15 لاکھ جو ہے وہ ہمارے افغان بھائی جو ہیں انہوں نے جانے دی. فائدہ کس کو پہنچا؟ تاحال امریکہ کو، کہ اس کی جو مد مقابل قوت تھی USSR وہ ختم ہو گئی. اسی طریقے سے جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے، ہماری بے ہمیتی، بے غیرتی کا عالم یہ ہے. ہم کچھ اندر خانے تھوڑی بہت کو مدد کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے فرض ادا کر دیا، جبکہ فرض تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم براہ راست اعلان کرتے اور انڈیا کو الٹیمیٹم دیتے، اسٹاپ
آف دس بزنس، یا یہ کہ پھر ہم سے جنگ ہے. جنگ کا نتیجہ تو پھر اللہ جس کو چاہے دے گا. اگر انسان اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھتا ہو، توکل رکھتا ہو، اپنے موقف کی حقانیت پر بھی اسے یقین ہو، تو کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، تاریخ میں ہمیشہ ہوتا آیا ہے کہ چھوٹی قوتیں جو ہیں ان کو غلبہ اللہ نے عطا کیا ہے بڑی قوتوں پر. لیکن بے غیرتی کا عالم یہ ہے، بے حمیتی کا عالم یہ ہے. زبانی کلامی ہم سے بڑا ہمدرد کوئی نہیں مسلمانان کشمیر کا. جس لیڈر کو دیکھو بڑھ چڑھ کر بیان دے گا، لیکن عملاً ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ ساری صورتحال جو میں نے آپ کو بتائی ہے، ویسے تو اب یہ کہ اگر اس میں ایک خاکہ سا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس میں رنگ بھروں تو ظاہر ہے کہ پورا گھنٹہ اسی میں لگ جائے گا. لیکن جو اس کا اصل لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جگہ بڑے خوش ہیں کہ ہم امت مرحوم ہیں، ہم تو امت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہمیں اللہ کی شفاعت، ہمیں اللہ کے رسول کی شفاعت بھی ملے گی، جنت تو گویا کہ ہمارا پیدائشی مقام ہے. یہ سارے جو بھی ہمارے ذہنوں کے اندر ہیں خیالات، اور یہ جو ہمارے من گھڑت عقائد ہیں، آپ سوچئے کہ جب ہم جو آبجیکٹو کنڈیشنز ہیں، گیون کنڈیشنز ہیں، جو سامنے کے حالات ہیں، ان سے جب تقابل کرتے تو معاملہ بہت مختلف ہے. یہ کیوں ہے؟ اصل میں سوال جب تک آپ اپنے سامنے نہیں رکھیں گے اس کا جواب جو ہے اب اس پر غور کیجئے کیوں ہے. کیا اللہ تعالیٰ کو محمد الرسول اللہ کی عزت و حرمت پیاری نہیں ہے؟ کیا محمد الرسول اللہ اللہ کے پیارے نہیں ہے، حبیب رب العالمین نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو کفار سے زیادہ محبت ہے؟ کیا وجہ ہے؟ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. سائنس میں وہ آگے ہیں، مالیات پر ان کا شکنجا کسا ہوا ہے پوری دنیا پر، تہذیب ان کی ہے، تمدن ان کا ہے، ہم تو ان کے کیمپ فالوورز ہیں، نقش قدم پر چل رہے ہیں، ہم تو ان کی صرف یہ کہ نقالی کر رہے ہیں. تو سوچئے وجہ کیا ہے؟ کیا اللہ کو کفر زیادہ پسند ہے اسلام؟ کیا اللہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کا کوئی خیال نہیں؟ چھوٹی بات ہے. ظاہر بات ہے کہ ان سوالات کا جواب تو ہاں میں آپ نہیں دے سکتے. یقیناً ایسا نہیں ہے. بہرحال وہ کافر ہیں، وہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے. چلیے اللہ کو کسی نام سے مان لیا، گاڈ کہہ دیا، لیکن اللہ کے رسول کو تو نہیں مانتے. ایمان کا سارا دار و مدار تو رسالت پر ہے. اللہ کے اس کلام کو تو نہیں مانتے، اور اس کے باوجود ان کے لیے عزت ہے. رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں ہے. اس کا جو جواب میں آپ کو دوں گا وہ ذرا سا کڑوا جواب ہے. نوارا تلخ ترمیزن چو ذوق نغمہ کم یاد. بات کہنی پڑتی ہے، جب تک کہ کڑوی بات کہی نہ جائے، حقائق کو دیکھنے کی جرت پیدا نہ کی جائے، مواجہہ نہ کیا جائے، فیکٹ کو فیس نہ کیا جائے، اس وقت تک بات صحیح نہیں ہوگی، اور نہ ہم صحیح تشخیص کر سکیں گے، نہ صحیح تجویز کی طرف ہمارا ذہن منتقل ہوگا. میں بہت سخت بات کہہ رہا ہوں. آج آسمان کے نیچے اس زمین پر عذاب الہی میں گرفتار امت مسلمہ بالفعل آج ہم امت مرحومہ نہیں ہیں، رحمت والی امت نہیں ہے، امت معذبہ ہے. آج ہم پر اللہ کا عذاب. وہ کیوں ہے؟ دیکھیے اللہ کا قانون یہ ہے، اور یہ اللہ کی سنت ہے. میں نے اپنی ایک کتاب میں اس پر مفصل بہت مضمون لکھا ہے. قرآن کا قانون عذاب. ایک عذاب تو آیا کرتا تھا ان قوموں پر جن کی طرف اللہ رسول بھیجتا تھا. انا ارسلنا نوحا الی قومہ. اگر رسول کی بات مان لی تو قوم کے لیے بہت خوشحالی ہے، مبارکباد ہے، اللہ کی رحمتوں کے سائے ہیں. اور نہیں مانی تو بربادی ہے، تباہی ہے، خاتمہ. پوری قوم نوح غرق کر دی گئی، پوری قوم عاد ختم کر دی گئی، حضرت ہود کو نہیں مانا. پوری قوم سمود ختم کر دی گئی، حضرت صالح کو نہیں مانا. عمورہ اور صدوم کی بستیاں ختم کر دی گئی، حضرت لوط کو نہیں مانا. آل فرعون غرق کر دیے گئے، حضرت موسیٰ کو نہیں مانا. مدین کے علاقے کو تباہ کر دیا گیا، حضرت شعیب کو نہیں مانا. یہ بات سمجھ میں آ گئی. لیکن جب سے نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہوا، اس قسم کا عذاب اب دنیا میں نہیں آ سکتا. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. ایسا عذاب ہم نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ رسول کو نہ بھیج. رسول آ گیا، اس نے حق کو بیان کر دیا، بات کو کھول کھول کر مبرہن کر دیا، ہر چیز واضح کر دی، کوئی مغالطے کا امکان نہ رہا. جاء الحق وزهق الباطل. ہر شے جو ہے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی جدا ہو گیا. اب بھی جس نے نہیں مانا تو معلوم ہوا اس میں کوئی خیر نہیں ہے.
ہے. اب خیر کا فقدان ہے تو اس قوم کو جیسے کہ آپ باغ کے اندر جھاڑو دے کر جب کوئی آندھی چلے تو پتے گرے ہوئے ہوتے ہیں، ان پتوں کو ایک جگہ جمع کر کے دیاسلائی دکھا دیتے ہیں تاکہ یہ پتے جو ہیں یہاں پر بدزیبی کا ذریعہ نہ بنے، تو پوری قوم ہلاک کالم یغنو فیہا، ایسے ہو گئے جیسے تھے. یہ عذاب اب نہیں آئے گا، اس لیے کہ آخری نبی آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آج جو عذاب آتا ہے، دیکھیے کافروں کے لیے عذاب اصل میں آخرت میں ہے. دار العذاب دار الجزا وہ تو آخرت ہے، یہ تو دار الامتحان ہے. اب جو عذاب آتا ہے وہ اس قوم پر جو ہو تو حامل کتاب الہی، شریعت خدا بندی کی کسٹوڈین، اللہ کے رسول کی نام لیوا، اس کے ساتھ عشق کا دعویٰ کرنے والی، عمل اس کے برعکس ہو. حالانکہ اللہ نے اگر اسے وہ مقام دیا، اللہ نے اس کی طرف رسول بھیجا اور اسے رسول کے امتی بننے کا شرف عطا کیا، اسے اپنا کلام دیا، کتاب دی، اسے اپنی شریعت، تو کس لیے؟ تاکہ اس پر خود بھی عمل کریں، اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں. وہ گویا کہ اس روئے ارضی پر وہ امت، وہ قوم اللہ کی نمائندہ قوم ہوتی ہے، ریپرزنٹیٹو ہوتی ہے. اے انسانوں، ہمارے پاس ہے تمہارے خالق اور مالک اور پروردگار کا قانون، ہمارے پاس ہے اس کی ہدایت، ہمارے پاس ہے اس کی کتاب، ہمارے پاس ہے اس کے رسول کا اسوہ. آؤ ہماری طرف، ہمیں جانچو، ہمیں پرکھو، ہمیں دیکھو، ہم واقعتاً اسی کتاب کے مطابق چل رہے ہیں نا. دیکھ لو ہم جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں نا. وہی بات تو نہیں ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. آؤ دیکھو ہم نے اس کتاب کے مطابق، اللہ کی ہدایت کے مطابق کیسا اچھا معاشرہ بنایا ہے، کیسا انصاف ہے، کیسا امن ہے، کیسا بھائی چارہ ہے، کیسی اخوت ہے. آؤ دیکھو ہمارے ہاں تقسیم دولت کا نظام کتنا صحیح ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو ہے اسے دولت کی بدہضمی ہو رہی ہو اور کوئی وہ ہے کہ جو بھوکا مر رہا ہو، ایسا نہیں ہے. دیکھو ہمارے ہاں انسانی شرافت، انسانی عزت، انسانی پریسٹیج اور انسان کی حقوق. لا الا ظاہر الارض بیت غبر ولا مدر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل اما يعزهم الله فيجعلهم من اهلها او يذلهم لها فيجدون لها. یہ ہے حدیث احمد بن حنبل. اور حضرت مقداد فرماتے پھر میں نے کہا اچھا تب تو ہو جائے گی وہی بات، ويكون الدين كله لله، دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا. حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت حضور نے فرمایا روئے کوئی اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر رہے گا، نہ کوئی ان کے بالوں کے بنے ہوئے کمبلوں کا خیمہ رہے گا جس میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر. لیکن یہ داخلہ جیسے ہو بعز عزیز وذل ذلیل، یا صاحب عزت کے اعزاز یا مغلوب کی مغلوبیت، یعنی یا تو اللہ تعالیٰ ان کا اعزاز فرمائے گا اور وہ کلمہ اسلام کے خود قائل جائے. جب گھر والا خیمے والا اسلام لے آئے گا تو اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا، اس کو بھی عزت. وللہ عزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت تو حق ہے اللہ کا، اس کے رسول کا اور اہل ایمان. اور اگر وہ اسلام نہیں کرے گا تو یوم جزیۃ عن ید وہم صاغرون، چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا، جزیہ دینا ہوگا. اسلام کی بالادست. بتائیے اس کے بعد کوئی شک ہے؟ یہ ہے آخری نقشہ. یہ اللہ فرما رہے ہیں واللہ متم نورہ ویاب اللہ الا یتم نورہ لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ. یہ اللہ کا فیصلہ. ادھر یریدون لیطفئوا ہے، یہ زمینی نقشہ ہے. اب شکل کیا ہے؟ اب میں آپ سے عرض کر دوں کہ ان دونوں کے مابین جو خلا، کوئی شخص یقین کیسے کہہ سکتا کہ اب حالات کا کیا رخ ہوگا. اس لیے ظاہر سے قرآن مجید میں مستقبل کے بارے میں خود حضور سے کہوایا وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. لوگوں مجھے معلوم نہیں ہے کہ بات تمہیں خبر دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکا ہے یا نہیں. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اور میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے اللہ کچھ اور مہلت دے دے تمہیں اور کچھ اور آزمائش جو ہے یہ تمہارے لیے کوئی اور مہلت عطا دے. تو میں بھی اسی دعوے سے نہیں کہہ رہا، لیکن دو امکانات. امکان نمبر ایک، ابھی عالم اسلام کا ایک سالڈ بلاک ہے جو یہودی ورلڈ آرڈر کی نگاہوں میں میں یزدا میں کانٹے. اگرچہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے، ایک ایک کر کے ان کے حصے بھرے کر کے دیا پانچا. ابھی وہ بلاک کون سا؟ ایران ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے اور روسی ترکستان سے آزاد ہونے والی جو ریاستیں ہیں. یہ ایک سالڈ، یہ عجمی مسلمان ہے، عربی نہیں عربی گئے. یہ نوٹ کر، اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی، محمد میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روپے بلند براج کو مل گیا. لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دے دی تھی سورہ محمد میں، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم. اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے، تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئیں. اور یہ بات ہوتی ہے 13 صدی عیسوی میں 1258 جب سقوط بغداد ہوا ہے، عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی قیادت چھین.
اس کے بعد قیادت کن کے ہاتھوں میں آئی؟ ترکوں کے ہاتھ، ترکان تیموری، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل میں، اور ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے، وہ ایشیا مائنر سے چل کر آپ کو معلوم ہے مشرقی یورپ کا بڑا علاقہ گریٹ امپائر اس صدی کے آغاز تک قائم، اس صدی میں عجیب عجیب معجزے ہوئے ہیں، گریٹ امپائر جو 3 بر اعظموں پر محیط، نام و نشان ختم، دی گریٹ سار، نام و نشان ختم، اب تو روس صاحب ایک ملک کی ایسے رہ گئے، یہ اس صدی میں دو اور وقت نہیں ہے میں اور آپ کو کیا بتاؤں، اس صدی میں تو بڑے بڑے عجیب عجوبے ہوئے، بڑی بڑی 2 عظیم ہوتی ہے، تیسری جو ہے سر پر کھڑی ہے جو نہیں ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے الملحمۃ العظمی، تاریخ انسان کی عظیم ترین جنگ، اور وہی صلیبی جنگ جس کا آغاز بوسنیا سے ہو باہر آنے پر، جو میں کہہ رہا تھا، ورنہ میرے پاس تو یعنی یہ درد دل کہنے کے لیے وقت نہیں ہے، مجھے اپنی بات کو محدود کرنا پڑ رہا ہے، لیکن میں اب آ رہا ہوں موضوع کی طرف کہ ایک کام تو یہ ہے کہ اس بلاک میں اسلام کا احیاء ہو، اور اس کے لیڈے بھی ہیں احادیث نبوی، وہ تو آپ نے سنا ہوگا اقبال کا شعر، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی۔ حدیث میں آتا ہے یخناس من المشرق یؤتی المہدی، یعنی مشرق سے فوجیں نکلیں گی، یہ جو کہ مہدی کی حکومت، یہ مہدی اہل تشیع کے مہدی اور ہیں، ہمارے مہدی اور اہل تشیع کے مطابق کے بعد میں امام پوش ہو گئے، وہ مہدی ہے، وہ ظاہر ہو جائیں گے، اب امام غائب ہے پھر وہ ظاہر، ہمارے یہ مہدی پیدا ہوں گے یا ہو چکے ہو، اور یہ ہوں گے حضرت فاطمہ کی نسل سے رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن عالم عرب در پھر ایک طاقت بند ابھریں گے، بعض قوتوں کے خلاف جہاد کریں، لیکن ان کو مدد آئے گی 2 طرف، ایک زمینی مدد آئے گی مشرق سے، ایک آسمانی مدد آئے گی، عیسیٰ ابن نزول حضرت مسیح علیہ السلام جو زندہ پر اٹھائے گئے تھے نازل ہوں گے، اور در حقیقت ان 2 مدد کے نظر یہود کا قلعہ خما ہوگا، اور یہی گریٹر اسرائیل ان کا گریو یارڈ کر رہے گا، عظیم تر قبرستان رہے گا، اس کی بڑی واضح سے موجود ہے، اس کی بڑی تفصیلی خبریں ہیں، یہ احادیث کی کتب کے اندر، بدقسمتی سے ہماری طرف توجہ نہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے یخرجو من خراسان رایات، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، نوٹ کیجیے گا، نہیں ترمذی شریف کی روایت، یخرجو من خراسان رایات لا يرجوها شيء حتى تسبب ایلیا، اور خراسان کے زمانے آج کے افغانستان، یہ افغانستان میں جو جہاد ہوا ہے، غلطیاں ہوئی ہیں اور غلطیوں کا خمیازہ بھگت رہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس میں اللہ نے صحابہ کو بھی ایک دم غلطی کی سزا دی ہے، صاحب احد میں ہوئی، جہاں سے حکم تھا کہ مت ہٹنا، 50 میں سے 35 ہٹ گئے، نتیجہ کیا؟ فتح